میں سب سے پہلے تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ملالہ یوسفزئی کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ شدید قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملالہ یوسفزئی کو صحت یاب فرمائے۔ اس کے علاج کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، پوری قوم اس بات کے لیے شریک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب فرمائے۔ آج کا یہ حملہ یقیناً پورے پاکستان کے اندر اس کے اوپر دکھ محسوس کیا جا رہا ہے، افسوس محسوس کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جس طریقے سے مختلف بین الاقوامی ایجنسیوں کا اکھاڑا بنا دیا گیا ہے اور اکھاڑا بنانے کے بعد پاکستان کے عوام جس طریقے سے غیر محفوظ ہو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون شخص کس جگہ پر تحفظ حاصل کر سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے، اور یہ ان غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے پچھلے حکمرانوں نے، آج کے حکمرانوں نے وار اگینسٹ ٹیررزم کے نام پر کسی اور کی جنگ کو اپنے سر پہ مسلط کر کے جس طریقے سے اس میں حصہ ادا کرنا شروع کیا ہے، اور جس کے اندر پوری پاکستانی قوم کا نقصان ہو رہا ہے، اور پاکستان کا آج بچہ غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ ملالہ یوسفزئی کو بھی دراصل اسی جنگ کے شعلوں نے زخمی کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس جنگ سے باہر نکل کر ہی کسی طریقے سے پاکستان کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ اپنی جنگ لڑ چکا، ہار چکا، اور اب اس کو بالآخر یہاں سے واپس پلٹ جانا ہے، لیکن یہ معاشرہ تو ہمارے ساتھ ہے، یہ سوسائٹی ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنی سوسائٹی کو محفوظ کرنے کے لیے، اور اس سوسائٹی کے اندر دہشت گرد کہ جن کا کوئی مذہب حقیقتاً نہیں ہے، جو پاکستان کے اندر معصوم انسانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے آج سب کو یکجا اور تحفظ کے لیے یکجا ہونا تھا۔ محمود جان بابر، آپ کی جانب بڑھوں گا، یہ بتائے گا کہ تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، کیا یہ کوئی اور لوگ ہو سکتے ہیں، یا تحریک طالبان ہی ہر حملے کا اور ہر واردات کا کریڈٹ لے جاتی ہے؟ کچھ ذرا ہمیں اس تنظیم کے بارے میں تھوڑا اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو تحریک طالبان پاکستان جو ہے، اس کا جو وجود ہے وہ اب کچھ خاص علاقوں تک محدود ہو گیا ہے۔ یہ پہلے اگر سوات میں موجود، سوات میں جب آپریشن شروع ہوئے، ان کی لڑائیوں کے سلسلے شروع ہوئے، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اب عام لوگوں میں ان کے بارے میں تاثر انتہائی خراب ہو گیا ہے، لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، اور وہی لوگ جو انہیں پہلے سپورٹ کرتے تھے اور اپنے گھروں سے قیمتی زیورات تک لا کے ان کے حوالے کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہی اس میں عافیت جانی کہ اب وہ عام لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں جو کہ ان کے مخالف سوچ کے سمبلز ہیں۔ انہوں نے اگر آج ملالہ کو ٹارگٹ کیا ہے تو دراصل انہوں نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے جو کہ ملالہ جن کے ساتھ آ کر ان کو اپنا آئیڈیل کہتی۔ ان کا جو شکوہ ہے، جو تحریک طالبان نے آج بات کی ہے، اس سے کسی بھی طریقے سے پاکستان میں رہنے والے لوگ اتفاق نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنا جو نعرہ استعمال کیا ہے وہ وہی والا نعرہ ہے جو کہ افغانستان میں اور اس ٹرائبل ایریاز میں اس وقت امریکہ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، کہ ملالہ کو بھی آج جس جرم کی سزا دی گئی ہے تو اس کے لیے تحریک طالبان کے جو ترجمان سامنے آئے ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ وہ تحریک طالبان کے ترجمان ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ملالہ نے اوباما کو، جو کہ امریکی صدر ہیں، اس کو اپنا آئیڈیل کیوں کہا ہے، اور وہ اس سیکولر نظام کے لیے کیوں آ کر سامنے کھڑی ہوئی ہے، جو کہ اس وقت ملک میں جو فحاشی ان کے کہنے کے مطابق پھیلائی جا رہی ہے۔ تو ملالہ جیسی آزاد سوچ کی لڑکیاں جو ہیں اور جو سوسائٹی میں موو کرتی ہیں، وہ اس کا ایک سمبل سمجھی جا رہی ہیں۔ محمود، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ احسن رشید صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، کیا آپ نہیں سمجھتے عام آدمی کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جو بھی سیاسی جماعت ہے وہ نعرہ لگاتی ہے کہ عام آدمی کو تحفظ دیا جائے گا؟ اگر میں آپ ہی کی پارٹی کو پوچھوں کہ اگر آپ اقتدار میں آئیں گے تو کیسے تحفظ دیں گے؟ دہشت گردی کی کیا پالیسی ہوگی آپ کی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اس امریکہ کی جنگ سے نکلنا ہوگا، اور اگر اس کے باوجود اگر امریکہ یہ ڈرون حملے جاری رکھے گا تو ہماری ایئر فورس جو ہے ان کو گرانے کے قابل ہے۔ انشاءاللہ ان کو بند کرایا جائے گا۔ دیکھیے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اس سے جو لوگ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، جو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، وہ پھر بدلہ لینے کے لیے دہشت گردی مزید بڑھاتے ہیں۔ تو اس جنگ سے نکلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان اس جنگ سے نکلیں۔ ایک آخری سوال معراج الہدیٰ صاحب آپ سے، اس سوچ کو کیسے ختم کیا جائے جو سوچ آگے چل کر کسی اور ملالہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتی ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سلالہ چیک پوسٹ ہو یا ملالہ یوسفزئی ہو، حملہ کرنے والے ایک ہی ہیں،
اور دراصل پاکستان کے اندر اس دہشت گردی کو فروغ دینے والے اور پاکستان کے اندر بہت سارے شکیل آفریدی پالنے والے وہ بھی چہرے اپنی جگہ پر واضح ہیں. اس لیے ڈرون حملوں کو بند کرنا ہوگا، پاکستان کی سرزمین کو محفوظ کرنا ہوگا، اور پاکستان کی سرزمین کو محفوظ بنانے کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. معصوم انسانوں پر حملہ کرنے والے کسی بھی طرح انسانیت کے لیے کوئی اچھا عمل نہیں کر سکتے. بہت شکریہ مہراج الہدیٰ صاحب، بہت شکریہ احسن رشید صاحب. محمود جان بابر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا. ملالہ یوسفزئی پر ہونے والے قاتلانہ حملے پر سیاسی رہنماؤں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. سیاسی قائدین کا کہنا ہے کہ حملہ کرنے والے ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے. مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے قومی ایوارڈ یافتہ طالبہ ملالہ یوسفزئی پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملالہ پر حملہ کرنے والے مسلمان تو کیا انسان کہلوانے کے بھی حقدار نہیں. انہوں نے ملالہ کی جلد صحتیابی کی دعا کی. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے ملالہ یوسفزئی کی گاڑی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی. انہوں نے کہا کہ صدر اور وزیر اعظم معاملے کا نوٹس لیں. الطاف حسین کا کہنا تھا کہ ملالہ یوسفزئی نے مشکل حالات میں ہمت اور جرأت کے ساتھ تعلیم کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا. ان پر حملہ علم پر حملہ ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے صدر اسفندیار ولی، گورنر خیبر پختونخوا بیرسٹر مسعود کوثر اور وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی نے بھی ملالہ یوسفزئی پر حملے کی شدید مذمت کی ہے. وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا میاں افتخار حسین نے ملالہ پر حملے کو بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد اب معصوم بچوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا ملالہ نے سوات میں امن کا جو چراغ روشن کیا ہے اسے دہشت گرد نہیں بجھا سکتے. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائب علی شاہ، وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن اور فنکشن لیگ کے رہنما امتیاز شیخ نے ملالہ یوسفزئی پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ملالہ یوسفزئی کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے. دوسری جانب ارکان پارلیمنٹ نے ملالہ یوسفزئی کو کس طرح خراج تحسین پیش کیا، آئیے دیکھتے ہیں. عورتوں اور بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا تو دوران جنگ بھی اسلام میں منع ہے. جنگ کے علاوہ تو خیر بالکل ہی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو میں دعا کروں گی اس بچی کی صحت کی اور درازی عمر کی. اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا کرے اور وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے زندگی میں اس کو وہی مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں ہوگا جو اس واقعے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت نہیں کرے گا. تو سب سے پہلے تو میں بھی اپنی جماعت کی طرف سے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اس واقعے کی. دوسری بات، یہ عمل تعلیم دشمنی اور علم دشمنی پر جو ہے وہ مبنی ہے، کیونکہ ملالہ جو ہے وہ بچی اس نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا. اس نے جو انعامات اور اعزازات لیے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہے کہ علم کی روشنی ہر گھر میں روشن ہو. بچیاں سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، اور قوم کی بیٹی پہ اس طرح بزدلانہ حملہ، کیونکہ اسلام کبھی کمزور کی طرف حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام نے ہمیشہ طاقتور کو للکارا ہے. تو ایک بچی، ایک قوم کا فیوچر جو ہے اس کو جو حملہ کر کے میسیج دیا گیا ہے، یہ پاکستان کی سوچ کے ساتھ، اسلام کی سوچ کے ساتھ، ہماری معاشرتی سوچ کے ساتھ یہ سوچ ٹیلی نہیں کرتی. ناظرین، آپ نے دیکھا کیسے ارکان پارلیمنٹ نے ملالہ یوسفزئی کو خراج تحسین پیش کیا. وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.